دیکھیے یہ جو ملک شام ہے، ہماری شریعت کے اندر اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ شام جو ملک ہے، یہ چھوٹا ملک نہیں ہے جو آج کل ہے، جو سیریا جسے کہتے ہیں۔ یہ سیریا، یہ جو نقشے کے اوپر ہم کو اور آپ کو نظر آتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کے اندر ملک شام کا حصہ بتلایا گیا ہے، آج کل اس کے اندر 4 ممالک ہیں۔ ایک سیریا ہے، جو موجودہ سیریا تو ہے ہی ہے، وہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا لبنان ہے، تیسرا فلسطین ہے، بیت المقدس، اس کے اندر اسرائیل بھی آ گیا، اور چوتھا جو ہے یہ اردن ہے، جسے جورڈان کہتے ہیں۔ یہ 4 ممالک جو ہے شام کے اندر آتے ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا جتنا بڑا حصہ ہے، یہ ایک ایسا حصہ ہے جسے آپ انبیاؤں کا مسکن کہہ سکتے ہیں۔ اکثر نبیوں اور رسولوں کو اسی جگہ پر مبعوث کیا گیا۔ یہ انبیاؤں کا مدفن ہے۔ یہ شام ایک ایسی جگہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بابرکت کہا ہے۔ اسی ملک شام کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کرائی گئی؟ معراج کے موقع سے کرائی گئی، جو بیت المقدس گئے، شام کے اندر ہے، جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ملک شام، سرزمین شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام عراق سے اسی سرزمین کی طرف ہجرت کیے تھے، اور یہیں سے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے مکہ چھوڑا تھا جب وہ شام کے اندر تھے۔ حضرت اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، الیاس، الیاسا، عیسیٰ، یحییٰ، مریم، زکریا علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے ملک شام کے اندر رہتے۔ یہ شام ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائیوں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ تو ملک شام میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ شام کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ شام کا معنی ہوتا ہے بایاں۔ تو یہ جو ملک سیریا ہے، عرب سے بائیں طرف واقع ہے، جو مکہ اور مدینہ ہے، یہ مکہ شہر مدینہ شہر سے بائیں طرف واقع، اس لیے اس کا نام شام پڑ گیا۔